میں بات کر لوں آقا حسین کی شہادت کی۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد جب یزید مسند حکومت پر بیٹھا نا تو اس نے سب سے پہلے حکم دیا کہ میری بیعت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان لوگوں سے سب سے پہلے میری بیعت لی جائے، سب سے پہلے میری بیعت ان لوگوں سے لی جائے۔ جاؤ ان سے بتا دینا، جا کر کہہ دینا اگر انہیں قبول ہے، اگر بیعت لیا گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کا سر کاٹ کر کے ہمارے دربار میں لایا جائے، ہمارے دربار میں لایا جائے۔ یہ پیغام گورنر مدینہ کے پاس آیا۔ جیسے گورنر مدینہ نے اس پیغام کو پڑھانا تو رات کو ہی آقا حسین کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا، اور جیسے آقا حسین قریب پہنچے، پاس میں آئے نا، تو اس نے پیغام آقا حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ یزید کی طرف سے آیا ہے۔ آقا حسین نے جیسے پڑھانا، گورنر مدینہ کی طرف رک کر کے کہتے گئے بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ گورنر مدینہ کہتا ہے آقا حسین حضور یہ یزید کی طرف سے پیغام آیا ہے، یزید کی طرف سے۔ آقا حسین کہتے ہیں تو اگر بیعت قبول نہ کی جائے تو، اگر یزید کے پاس نہ جائے تو؟ گورنر مدینہ کہتا ہے حضور پھر ہمارا یہ جو عہدہ ہے یہ چھن جائے گا، اگر یزید کے پاس نہ جایا جائے، بیعت قبول نہ کی جائے تو پھر یہ جو ہمارا مقام ہے اسے چھین لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا حسین مسکرا کر کہتے ہیں بتاؤ، گورنر مدینہ سے کہتے ہیں بتاؤ تمہارا یہ عہدہ پیارا ہے یا مصطفیٰ کی اولاد تمہیں پیاری ہے، مصطفیٰ کی اولاد پیاری ہے؟ جیسے اتنا کہا نا گورنر مدینہ آقا حسین کے قدم میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضور یہ تو ایک ہے، یہ ایک ہے، اگر ہزار بھی رہا تو آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے، لیکن آپ کی طرف چہرہ اٹھا کر کے نہیں دیں گے، آپ کی طرف زبان بھی نہیں ہلائیں گے۔ جیسے اتنا کہا نا آقا حسین گھر آ گئے، آقا حسین گھر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ کہتے ہیں عباس، کہا جی آقا، کہا چلنے کی تیاری کرو، کہا کدھر جانا ہے؟ کہا عباس یزید خون کا پیاسا ہو گیا ہے، خون کا پیاسا ہو گیا ہے، اگر ہم اور ٹھہریں گے تو مدینے میں خون بہایا جائے گا، مدینے میں خون بہے گا۔ عباس ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نانا کے مدینے کی عظمت خون سے پامال کیا جائے، ہم نہیں چاہتے ہیں نانا کے مدینے میں خون کا ایک قطرہ بھی گرے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عباس چلنے کی تیاری کرو، عباس چلنے کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا کہا گئے، جیسے آقا حسین چلنے لگے گئے، سیدہ زینب کہتی ہے بھیا آپ کدھر جا رہے گئے، آپ کدھر جا رہے گئے؟ آقا حسین کہتے ہیں زینب لگتا ہے آج کی رات مدینے میں ہماری آخری رات ہے، آج کے بعد مدینہ ہمارا نصیب میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا کہا گئے، آقا حسین کہتے ہیں زینب نانا کے مزار پہ جا رہے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے۔ جیسے اتنا کہا کہ سیدہ زینب کہتی ہے بھیا جس ماں کی شکم میں آپ نے پاؤں پھیلایا ہے اسی ماں کی شکم میں میں نے بھی پاؤں پھیلائی ہے، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کے دودھ ہم نے بھی پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھیا آپ اکیلے نہیں جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا کہا ہے آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے گئے، جیسے پہلی نگاہ گنبد خضرا پہ پڑی ہے، آقا حسین کی چیخ نکل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوڑتے ہوئے گئے ہیں اور حضور کے روضے سے جا کر کے لپٹ گئے ہیں، لپٹ کر کے کہتے ہیں نانا آج کے بعد آپ کا نواسا پردیس جا رہا ہے، آپ کا نواسا پردیس جا رہا ہے، نانا آپ کا نواسا، آپ کا حسین وہاں جا رہا ہے جہاں پانی تو دور کی بات ہے، وہاں کفن بھی نصیب میں نہیں ہے، کفن بھی نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نانا میں تو وہ ہوں جس کے لیے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے، نانا میں وہ ہوں اگر سواری کے لیے ضد کر دوں تو آپ اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، لیکن نانا میں شکوہ کے لیے نہیں آیا، میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، میں تو اتنا بتانے آیا ہوں میں جہاں جا رہا ہوں نانا وہاں تو سایہ دور کی بات ہے، میں جہاں جا رہا ہوں نانا وہاں چھت تو دور کی بات ہے، وہاں سایہ بھی نصیب میں نہیں ہے، سایہ بھی نصیب میں نہیں ہے۔ نانا میں شکوہ تو نہیں کر رہا، بس میں اتنا کہنے آیا ہوں نانا اپنے نواسے کے لیے دعا کر دیجئے گا، اپنے حسین کے لیے دعا فرما دیجئے گا۔ جیسے اتنا کہا گئے آقا حسین بے ہوش ہو گئے کہ جیسے آنکھیں بند ہوئی گئے، اللہ اکبر۔ گودے مصطفیٰ گئے، آقا حسین کا سر گئے، حضور کے گود میں حسین کا سر رکھا گئے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم کے دستے مبارک حضرت
کے حسین کے سر میں رکھے ہوئے گئے، حضور آقا حسین کے سر پہ ہاتھ رکھے گئے، بالوں میں ہاتھ پھیر رکھے گئے، بالوں میں ہاتھ پھیر رکھے گئے اور کہہ رہے گئے اے میرے پروردگار میرے حسین کو صبر دینا، میرے حسین کو صبر دینا۔ جب آقا حسین کی آنکھیں کھلی گئے، جب نگاہ روضہ مصطفیٰ پہ پڑی گئے، اللہ اکبر، جب مزار مصطفیٰ پہ نگاہ پڑی گئے، آقا حسین کہتے ہیں نانا آپ کا نواسا جا رہا ہے، نانا آج کے بعد تو اپنے بھی آپ کے بارگاہ میں آئیں گے، پرائے بھی آئیں گے، اپنے بھی آئیں گے، لیکن آج کے بعد آپ کا حسین نہیں آئے گا، آج کے بعد آپ کا نواسا نہیں آئے گا۔ جیسے اتنا کہا گئے آقا حسین کی نگاہ گنبد خضرا پہ پڑی ہے، کیا دیکھا گئے؟ کچھ پرندے بیٹھے گئے، آقا حسین کہتے گئے واہ رے پرندے کیا قسمت ہے تمہاری، تو تو صبح بھی نانا کی بارگاہ میں آتا ہے، شام بھی آتا ہے، جب جی چاہے تب آتا ہے، لیکن او پرندے آج کے بعد حسین کبھی نہیں آئے گا، آج کے بعد حسین کو یہ مدینہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کو وقت پر جیسے اتنا کہا گئے، کہا زینب چلو ماں کی بارگاہ میں چلتے گئے، چلو ماں کی قبر پہ چلتے گئے، چلو ماں کو سلام پیش کرتے گئے۔ او تمہیں خدا کا واسطہ ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو، جایا کرو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ۔ اللہ کو اکبر، برس بیت جاتے گئے، برسوں بیت جاتے گئے، اپنے کبھی ماں باپ کی قبر پہ نہیں جایا کرتے گئے، کبھی اپنوں کی قبر پہ نہیں جایا کرتے گئے۔ جب شب برات آتی ہے، جب شب قدر آیا کرتی ہے، ہمارے جوان اپنے گاڑی کی ٹنکی کو فل کرواتے ہیں، اللہ کو اکبر، علاقے میں چکر مارتے ہیں، لیکن ان کی سواری کبھی قبرستان لے کر کے نہیں جاتے، ان کے تیل کبھی قبرستان لے کر کے نہیں جاتے ہیں۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اللہ نے توفیق دیا ہے تو کیوں انتظار کر رہا ہے شب قدر کا، کیوں انتظار کر رہا ہے شب برات کا؟ اگر خدا نے توفیق دیا ہے ہر جمعے کو باپ کی قبر پہ جایا کرو، ہر جمعے کو ماں کی قبر پہ جایا کرو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو باپ کی قبر پہ جائے گا، اللہ کو اکبر، خدا تیری ہر رات کو شب قدر کی برکتیں نصیب عطا کر دے گا۔